السلام علیکم صابر، آپ کی فرمائش پر میں وہ بات سنا دوں کہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے جب میں نے 1999 میں پہلا میلاد کیا تو لوگ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا ہے آپ کا، آپ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ان کے خیال میں یہ چیز بدعت تھی، شرک تھی۔ ایک آدمی نے مسجد مجھ پہ کہا کہ قاضی صاحب شرک کرتے ہیں، آپ بدعت کرتے ہیں۔ پھر ایسی چیزیں میں سب سنتا آیا تھا، لیکن میں یہ شروع کرنا چاہتا تھا، اور عرس غریب نواز اور عرس خواجہ گانا، یہ سب جو میں اب کرتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ بہت سے انٹلیکچوئلس سمجھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں نے کہا دیکھیے صاحب، یہ جو دوسرے ادارے ہیں، میں نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ جو سفارت خانے بھی ہیں جو کلچر کے نام سے پاکستان کے پیش کرتے ہیں ناچنے گانے والیوں کو لا کے، کیا آپ کی رائے میں یہ پاکستانی کلچر ہے جو پیش کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں کچھ تو ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے اور میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کیڈلاک ہے تو اس میں سوار ہو جائیے، نہیں تمام مراحل سے گزر کے صرف ایک گدھا ہی ہے تو اس میں پھر آپ کراچی سے خیبر تک جائیے، ہر 20-25 میل پر ایک مزار تو ضرور ملے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ اور وہاں پر عرس ہو رہا ہوتا، اور عرس میں نہ صرف وہ چھوٹی جگہ ہوتی ہے وہاں کتنی آبادی، لیکن پوری 5-10 میل کے اطراف کی تمام آبادی وہاں جمع ہو جاتی ہے، اور 5-6 دن تک جمع رہتی ہے۔ وہاں کڑھائیاں لگی ہوئی ہیں، پکوڑے بن رہے ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ مٹھائیاں بن رہی ہیں، جلیبیاں بن رہی ہیں، وہ مشین کے نہیں تو لکڑی کے سب سامان، وہ لکڑی سے انہوں نے بنا لی ہے، گھومنے والے چرخے، وہ اوپر کیسے گھومنے والے چرخے، اور ایک قسم کا گیا بچے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ پکوڑے کھاؤ، جلیبیاں کھاؤ، آپس میں کھیلتے رہو، ایک دوسرے کو کے ساتھ اپنے جھڑپیں ہو رہی۔ ذرا ان سے بڑے ہیں تو کہیں مل بیٹھے ہیں، ہو کر گڑگڑا رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، بچوں پہ نظر رکھ رہے ہیں، بچوں پہ نظر۔ اس سے بڑے ذرا ہیں تو وہاں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو مسجد ہے ہر ایک درگاہ کے ساتھ مسجد ہے، یا لوگ مزار پہ بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا غلاؤ گردان رہے ہیں۔ یہ کیا؟ میں نے کہا ہر ایک آدمی وہاں خوش ہے، اور کھانا جیسے یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی یہاں لنگر خوش ہے، اور کھانے کو مل جاتا، کھانے کو مل جاتا۔ اب یہ کہہ رہے تھے نا کھانا، کون سا ایسا مزار ہے جہاں پر کھانا نہیں ملتا ہے؟ لنگر جسے بولتے ہیں، کوئی ہے کیا؟ کوئی ایسا مزار ہے جہاں پر آپ جائیں اور بھوکے وہاں سے آنا پڑے، آپ کو کھانا نہیں ملے؟ جیسا بھی ان کا معیار ہے، چھوٹی چھوٹی۔ اب آپ مسلسل جاتے جائیے خیبر تک، وہاں پر آپ تو پھر یہ ہمارا کلچر ہوا نہیں ہوا؟ تو اگر میں یہاں عرس کر رہا ہوں تو ایک اپنا کلچر پریزنٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ آپ اور یہ ہے کہ میں یہی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اچھا وہاں پر بھجیے چلے جا رہے ہیں، جلیبیاں بن رہی ہیں، اس کا ہے سب ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا ڈھول پیٹ رہا ہے، ایک 4-5 آدمی بیٹھے اس کے ساتھ گلا ملا رہے ہیں، اور ہم سے لے کے صاحب مزار کی تعریف تک اس میں ہے کلامیات۔ تو اگر میں یہاں وہ سب چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں تو اپنا کلچر ریپرزینٹ میں کر رہا ہوں یا پاکستان ایمبیسی کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو میں تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کہ میں اپنے بر صغیر کے کلچر کو میں نہیں پیش کروں گی، جانتے پوچھتے، تو پہلے وجہ یہ تھی میری اس کو۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کیسے لوگ ساتھ دے رہے ہیں میرا۔ اب یہ رفعت عالم ہے، یہ الگ ہے، نیچے پیچھے ہے حبیب، آخر ہال کا کرایہ اس کا بھی یہ لوگ، ساؤنڈ سسٹم تو یہ ہمارے حیدر بھائی کی عنایت سے لگ جاتا ہے، اور ان لوگوں نے آپس میں محنت کر کے
اتنی ترقی دی اپنے آپ کو. ان کی طبلے میں آپ دیکھیں پہلے دن جب سنے تھے اس وقت اب تک کتنی ترقی رفت ہے. اور اپنی چیزیں ہیں نا کہ باروڈ چیزیں نہیں, وہاں تو یہی سب باروڈ چیزیں ہیں. ہمارے ایمبیسیز یا کانسلیٹس کے فنکشنز دیکھیے سب باروڈ افیئرس پہ. تو میں نے کہا میں ایک نام رکھوں کہ قاضی احمد بشیر الدین فاروقی. نہ قاضی کی لاج ہے اس میں, نہ فاروقی کی لاج ہے. تو پھر یہ لکھنے کے میں کے قابل ہوں قاضی اور فاروقی. کچھ تو کرنا پڑے گا نا مجھے, یہ بتانا پڑے گا. ایک بہت بڑے گروپ میں ایک ایمبیسڈرس وغیرہ سب تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا دیکھیے یہ ایک فری انٹرٹینمنٹ کا اسکیم ہے جو ہمارے بزرگوں نے ایجاد کر دیا. اب عرس فری انٹرٹینمنٹ نہیں بھائی, کہ کوڑی پیسہ لگتا ہے. اور کتنا پھیلاؤ رہتا ہے, دیکھیے آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں, ہر جگہ کتنی دور کی سوچ کے انہوں نے یہ اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو یہ یہاں کی اتنی رنگین تہذیب ہے ہندوؤں کی, کتنی رنگینیاں ہیں اس کے اندر, کتنی جاذبیت ہے, کتنی 1000 برس انہوں نے ہم کو بچائے رکھا اس جاذبیت سے, اس رنگینیت سے. کتنی تعریف کے لائق. یہ ہوں, میں ہوں, آپ ہوں. آپ ان لوگوں کے, ہم اپنے بزرگوں کے عظمت پہ غور کیجئے کہ کتنا دور دیکھ کر ایسی چیزیں ایجاد کی کہ ہماری آئیڈینٹی کبھی ان کے ساتھ گم نہیں ہو گئی, اور یہاں ایک جنریشن میں گم ہوتی ہے. وہاں تو ہماری زبان الگ تھی, ہمارا کھانا الگ تھا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا پینا, ہمارے گھر کے ڈیزائن الگ ہوتے تھے, ہمارے کپڑے الگ, ہم بالکل ایک منفرد شخصیت ہماری ہوتی تھی. مسلمانوں تو پہچانا جائے, ایک انفرادیت, ایک ڈسٹنکٹ کلچر تھا, ایک ڈسٹنگوش کہ ہمارا ایک سویلائزیشن کہیے, کلچر کہیے, جو بھی کہیے, تھا نہیں تھا. اب کیوں بھائی, تھا نہیں تھا بالکل. اور جو 8% ہم اور 92 کے اثر میں نہیں آئے. تو ایسے بزرگوں کی جتنی چاہے تعریف ہو سکے, ان پہ جتنی فاتحہ بھیجیں آپ, جتنا ان کے نام پہ خیرات کریں, جتنا ان کے نام پہ آپ جلتے لگائیں, کم ہے آج. ورنہ ہماری آئیڈینٹی اسی طرح سے گم ہو گئی جتنے سینکڑوں جہاز یہاں آئے مسلمانوں کے, ہر علاقے کے. یعنی سو کالڈ عرب جو ہے نا, عربی کی ایک ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں, اپنے آپ کو عرب بول لیتے ہیں. ان سب علاقوں کے جو آئے تو اب ان کو کوئی آئیڈینٹی رہی دوسری جنریشن کے پاس ہے. آپ غور کیجئے. تو میں وہی اپنے بزرگوں کا کردار ادا کر رہا ہوں. اب آپ جیسے لوگ مل جاتے ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں, آپ لوگوں کی مہربانی. اگر اس کی اسپرٹ کو سمجھ دیں تو کتنا ولولے کے ساتھ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے کہ میں کس مقصد کے تحت کام کر رہا ہوں. اب میں نے کہا میں تو ایسا کلچر بنانا چاہتا ہوں, 4 دفعہ نہیں 6 دفعہ لوگ ملیں, اور ہر ایک سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تماشا دیکھنے کے لیے اپنا تعارف کروائیے, ان کا تعارف حاصل کیے جو بھی ہیں یہاں پر. اب ہو رہا ہے. اتنا ہمارا گروپ ہو جیسا کہ انڈیا سب کانٹیننٹ میں ہوا کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں کبھی کالے گورے پہ باہر دے نہیں دیکھے, کسی ہندو پہ نظر نہیں ڈالے 1000 برس. اب تو وہ ایک خاص اسکیم کے تحت ہم کو ہٹایا جا رہا ہے. تھوڑی سی کامیابی, مکمل کامیابی تو حاصل نہیں کر سکے وہ, جیسے کہ سب کو کھا گیا وہ. بھائی جینزم کو کھا لیا گیا, بدھزم کو کھا لیا, انہوں نے سب کو کھا لیا. یہ ہندو کس کو نہیں کھا کے بیٹھ گئے. لیکن کتنی بڑی کرامت ہمارے بزرگوں کی, ہم کو نہیں کھا سکے. قاضی صاحب ہم تو اس نظر سے دیکھے ہی نہیں, اس چیز کو آپ خوب دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا تو 2 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سمن بکمن امی فہیم لا یرجعون, یہ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, کبھی بات چیت تمہاری سمجھے. بھائی جب میں نے کہا ابو جہل کو اتنا بندھا تھا نا, گہرا بہرا تھا نا, گونگا تھا, لیکن حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا. آپ بھی یہاں رہے کہ حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے. وہ بولے دیکھ صاحب وہ شیعہ سنی رہا معاملہ ہزاروں برس رہا, لیکن کہ ہندو بنے کیا نہیں بتائیے. یہ سکھ بن گئے یا کچھ اور ہو گیا, اب بن رہے. اب
ایک شدید संगठन ایک چلی ہے تحریک غریب کھیتوں پہ کام کرنے عورتوں کے پاس ہے، کہتے ہیں تمہارے باپ دادا یہ وہ سب ہندو ہی تھے، تم اپنی اصلیت پہ واپس آ جاؤ، اور کہ وہ ایک پڑک سے لگاتے ہیں وہاں ان کا گوندا بن جاتا ہے اور نام بدل دیتے ہیں. بڑی مہم چل رہے ہیں، بہت چل رہے ہیں. انہی 1936 میں جب ان کو اقتدار ملا تھا تو یہی ترکیبوں سے تو انہوں نے 5 سال حکومت کی. اور یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں تھیں، ان کا اثر تھا. کیا تھا کہ ان بدبختوں نے 1940 میں برٹش راج سے ٹکر لینی چاہیے اور کوئٹ انڈیا کی تحریک چلائی. کوئٹ انڈیا تو اس کے اوپر لارڈ ویول فیلڈ مارشل تھا. ایک ہی دنیا میں فیلڈ مارشل ہوا ہے انگلش مین میں، اور فیلڈ مارشل ویول ہمارے ویسرا. بڑی تعریف لکھی ہے مولانا آزاد نے اس کی. تو وہ ویول نے ایک ایسا اچھا فارمولا دیا ان کو کہ تقسیم نہ ہونے پائے، مگر ان کو ایکول اینڈ ایکویٹیبل پوزیشن دیا اور گورنمنٹ بن گئی. لیاقت علی خان فائنانس منسٹر تھے. بعد میں پٹیل پیٹ لیا سر کہ اگر یہ چپراسی بھی ایک اپوائنٹ کرنا چاہتا تھا اپنی ہوم منسٹری میں تو فائنانس منسٹری کا تو اپروول چاہیے ہوتا. تو جھنجھلا ہٹ میں یہ لوگوں نے پاکستان قبول کیا اینڈ فرسٹریشن میں کہ اب تو اگر یہ رہا معاملہ تو کیسا ہوگا. تو بولے صاحب اس سے تو بہتر یہ ہے ہمارے ان کو الگ ہی کر دو یہ اس طرح سے. تو میں نے کہا بھائی تو تھوڑا سا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس تاریخ سے بھی اپنے واقف ہو جائیں، اپنے کلچرس کو بھی برقرار رکھنے کے. اب آپ دیکھیں نا بیٹے یہ 10-12 سال میں کیا حیدر آپ تو یہاں رہ چکے تھے، میرے سے پہلے آئے تھے، برابر آئے تھے. یہ غور کر لی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایسے جلسے ہوتے تھے، میلاد ہو یا 11ویں ہو یا اب 3 بڑے فنکشن اور میں کرنا چاہتا. بہت کوشش کی میں نے. آخری چہارشنبہ بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے، آخری چہارشنبہ. اور یہ کہ حیدرآباد میں آپ نے کو یاد ہویا نا محرم شروع ہوتا تھا تو اسے عشرہ فاروق حسین بولتے تھے، کیونکہ پہلی محرم کو تو عمر کا وصال ہوا. تو 10 دن تو دراصل ان کے ہیں. 10 دن کے بعد سے پھر یہ ہوتا ہے. تو کتنے جڑے ہوئے ہیں دیکھیے. یہ میں تو یہ بولتا ہوں بھائی جو اتحاد اور اتفاق کے نسخے ہم لوگ ہمارے بزرگوں نے بنائے، ہم نے اس کو صرف لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے نسخے بنا لیے. کتنی بدبختی ہے ان کی زندگی میں نہیں ملتی. یعنی وہ من گھڑت لٹریچر ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہوتا ہے شیطان. لوگوں نے کہا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا صاحب شیطان اس کو روز عدل بتا دیا گیا کہ تمہارا دشمن ہے، بتا دیا نہیں. تو وہ تو ہم غافل ہیں. حیدر آپ میں غافل ہو سکتے ہیں، شیطان ہم سے غافل ہے کیا؟ 1 سیکنڈ ہم سے غافل ہے. وہ تو ہر ترکیب ڈھونڈے گا کہ حیدر میں قاضی بشیر الدین میں کچھ اتنی دوستی تو نہیں رہنی چاہیے. وہ ڈھونڈے گا نہیں ڈھونڈے گا. اور وہ جتنی ترکیبیں کرے گا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا حل جانتا ہے، ہم اس کے دل کا حل نہیں جانتے. وہ ہمارے دغاؤں میں کیا گزری وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو کس قدر مشکل کام ہے. دیکھیں ابھی ہمارے بزرگوں کا احسان تھا کہ ایسی چیزیں ایجاد کر دی. بھائی بی کے عالم میں کیا نہیں ہوتا، کون نہیں ہوتا، ننگے پر کون نہیں چلتا تھا. اس بڑے بڑے علماء. اب ہمارے حضرت قبلہ خود جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ بی بی کے عالم دیکھتے تھے. ایک کالی کمان کی مسجد تھی، اس کی چھت کے اوپر سب جمع ہو کے بہت اعتقاد ہوا. اور کتنے تھے وہ ہندو، خاص طور سے کائست، یہ لال کرتے ہرے کرتے یہ فقیر لیتے تھے امام حسن کے، امام حسین کی. اور ننگے پیر چلتے تھے، وہ بھی ننگے پیر ننگے سر.
ہاں چلتے. اب آپ جیسی تہذیب بنانا چاہیں بنتی ہے بھائی, آپ کے دل میں وہ وسعت ہو جو اسلام دیتا ہے. بھائی سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ اب مجھے فتح حاصل ہوئے جتنے یہاں کے مدینے میں ہیں کفار ان کو سب کی گردن اڑا دو, یہ تو نہیں کہا نا. باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا. پہلا میثاق مدینہ ہیومن ہسٹری کا پہلا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, ریٹن ایگریمنٹ, کہ یہ ہاں دیکھیے مائنارٹی اور حکمرانی ہے. یعنی مسلمانوں کو مدینے میں صرف مائنارٹی ہے مگر حکمران پوزیشن میں, اور یہ میجورٹی میں ہے لیکن محکوم پوزیشن میں. اب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا رہیں گی, ہماری ذمہ داریاں کیا رہیں گی, اور کس طرح سے گارڈ کرنا پڑا. باقاعدہ تحریری ہے یہ, میثاق مدینہ کہلاتا ہے یہ ہسٹری میں. اور یہ پیکس مدینہ یہ یورپین ہسٹورینس لکھتے ہیں. آپ دیکھیے جب تک کہ انہوں نے یہودیوں نے بدعہدی نہیں کی, دنیا بھر کے اور حرکتیں نہیں کی, جب تک کوئی ان سے نہیں مواخذہ کیا گیا. لیکن جب انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی تو پھر جواباً وہ جو حضرت علی نے جو دروازہ اکھاڑ کے اپنا ہاتھ پہ کیا تھا خیبر کا, وہ آپ دیکھتے پھر تو نہیں چھوڑا ان کو. بھائی کتنی بدعہدی ان کو برداشت کرتے, ان کا بالکل زبردست. اچھا جا رہے ہیں. اچھا میں خدا حافظ. یہ ان کا یہ تھا کہ بھائی میں ریکارڈ کر دوں تو تھوڑا سا ریکارڈ کیا. اب میں سمجھتا ہوں بند کرتے ہیں, بھی چلتے ہیں. تھینک یو. کہاں گیا صابر؟ ہاں آگے. اچھا پھر اچھا آگے ہو رہا ہے ٹائم سیونگ ہو گیا. چلیے اسے ایک تو بڑھا دیجیے, کوئی ایک آپ میں سے ایک گھنٹہ آگے بڑھانا ہے. خدا حافظ. اچھا بھائی بہت بہت شکریہ. آج آپ کا پرفارمنس بڑا اچھا رہا تھا. بس یہ آپ کی محبت ہے خیر صاحب کی, وہ کہیں بھی ہم لوگ کیا کر لیتے ہمیں نہیں پتا. ماشاء اللہ سے اتنی برکت ہو جاتی جب ہو گیا. ختم کر. تھینک یو.